السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ ہاؤ یو آل؟ الحمد للہ، الحمد للہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہر قسم کے شر سے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے اس سے بچا کے رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اور سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. چلیں جی آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کر رہے تھے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں نا۔ الرحمن الرحیم، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم سارے مل کے اسماء حسنہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور خصوصاً مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، یا خالقنا یا رب، بہت اچھا لگتا ہے۔ چلو یہ سب ہم یاد کریں گے، ہم سب نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جنت میں جانا ہے نا، تو یہ 99 نیمز بھی یاد کریں گے اور ان کی کوالٹیز اپنے کریکٹر میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو نا، تو اس کی کوالٹی کا پہلے نام لے کے، جیسے رزق مانگنا ہے تو یا رزاق میرے اللہ، یا رزاق اللہ خانہ، یا رزاق اللہ جی، رزق حلال کی فراوانیاں دینا ہے نا۔ اسی طرح جو بھی کچھ مانگنا ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کا نام لے کے، وہ کوالٹی والا صفت لے کے پھر ہم دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور بہت شوق سے اللہ کرتے ہیں۔ اللہ بڑے قدردان ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور مجھے رحمان کہہ کے، مجھے رحیم کہہ کے بلا رہے ہیں، تو میں کیوں ان کی دعا رد کروں گا، ہے نا؟ چلو پہلے تو رحمان کے میننگ لیتے ہیں نا۔ رحمان کے میننگز ہیں کہ بہت شدید محبت کرنے والا۔ اللہ loves you intensely. اللہ loves you like anything. ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کچھ بھی جواباً ایکسپیکٹ نہیں کرتی، انکنڈیشنل، بے لوث قسم کی۔ جیسے ماما آپ کے لیے کتنا کام کرتی ہیں۔ جب آپ چھوٹے تھے، آپ اپنی ہر پرابلم کو، ہر مسئلے کو رو رو کو بتاتے تھے، اور ماما کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رو رہا ہے تو بھوک لگی ہے، یہ رو رہی ہے تو اس کو پیاس لگی ہے، یا پھر یہ رو رہا ہے تو اس کا پوٹی ٹائم ہے۔ اور جو ہی آپ روتے تھے، ماما کو فوراً پتہ چل جاتا تھا آپ کی کیا ضرورت ہے، اور ماما فوراً اٹینڈ کرتی تھیں۔ تو رحمان کے بھی یہی دو میننگز ہیں کہ بہت زیادہ محبت کرنے والا رب، اور انسٹنٹ، فوراً ایک دم اٹینڈ کرتا ہے، ابھی ابھی، جسٹ ناؤ۔ ہمارا رحمان رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اسی وقت پورا کرتا ہے۔ دا موسٹ گریشیس۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ جب آپ اس سے مانگتے ہو نا تو وہ خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان قرآن کریم میں کتنی دفعہ بتایا ہے؟ 57 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے رحمان کا ذکر کیا قرآن کریم میں اتنا رحمان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا جب رحمت کو بنایا نا تو اس کے 100 پارٹس کیے، اور ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے چاہے وہ انسان ہیں یا وائلڈ اینیملز ہیں یا برڈز ہیں، سب اپنے اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہے نا؟
آپ اپنا ہی دیکھو، ماما بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، سارا دن آپ کے کاموں میں بزی، آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے آپ کا کھانا، لنچ، یونیفارم، آپ کی اسٹڈیز، آپ کا ہوم ورک، سارا دن فکر کرتی رہتی ہیں، اور اللہ نہ کرے جب آپ بیمار ہوتے ہو تو ساری رات جاگ کو گزارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لو کہ جانور اور یہ برڈز کتنی محبت سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین پر رہنے والے انسانوں اور جانوروں کے ساتھ محبت کرے گا نا، تو آسمان والا بھی محبت کرے گا۔ چلو اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب آئے رحمان کے معنی میں میننگز کیا ہے؟ ایک تو تھا، جی بتاؤ، شدید محبت، انٹینسٹی ہو اس محبت میں، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، اور اپنی مخلوق کا بہت زیادہ خیال کرنے والے۔ اور نمبر 2، فوراً، ابھی جسٹ ناؤ، جیسے آپ گرتی ہیں نا تو پھر کہتی ہیں وہ بہت چوٹ لگتی لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرنے لگو نا تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، فرشتے تمہیں تھام لیتے ہیں۔ نمبر 3 کہ یہ محبت اٹس ٹیمپریری، جیسے بھوک لگی، کھانا کھایا اور پرابلم فینشڈ۔ لیکن ہماری پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے، ابھی چاہیے، اور یہ بھی گارنٹی ہو کہ ہمیں چاہیے تو ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اب تینوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ورڈز دے دیے، الرحمن الرحیم۔ رحمان ہے ٹیمپریری محبت، کہ بندہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے اور اللہ کی ذات کا ہی انکاری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر محبت ختم کر دیتے ہیں اپنی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو محبت تو ختم ہوگی۔ جیسے قوم فرعون کی اوپر عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر، کیونکہ وہ تو نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے ہوئے تھے۔ قوم عاد تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے عاد قوم سے بھی، اور پھر پانی میں غرق ہو گئے، راتوں رات زلزلہ آیا، کسی قوم پہ فلڈ آیا، اور صبح دیکھا تو سب کچھ اٹ واز زیرو، نتھنگ، دیر واز نتھنگ۔ تو رحمان کی محبت ٹیمپریری ہے، اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ بیٹا اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، وہ رحمان ہے، وہ اپنی محبت میں سب کو دیے جا رہا ہے، اس کو مانو یا نہ مانو وہ دیے جا رہا ہے، بیکاز ہی از دا کریٹر۔ اور جو کوئی کریٹ کرتا ہے نا اپنی تخلیق سے، اسے بڑا پیار ہوتا ہے، مخلوق اس کی بات مانے نہ مانے وہ دیے جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی ٹیمپریری محبت ہے، جب بہت زیادہ نافرمانی کوئی کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر ساری نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم کوئی ایسے کام کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جائیں، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم فرمایا کہ اگر تم اس کی محبت چاہتے ہو کہ اس کی محبت ہمیشہ قائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے باز رہیں اور ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، تو پھر یہ تو ہمیشہ کی محبتیں ہمیں جنت میں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو جی ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اللہ جی ہم سے خوش ہوں گے، اور ان کی رحمانیت جو ہے وہ رحیمی میں بدل جائے گی، اور ہم سب کو ایور لاسٹنگ نعمتیں جنت میں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بولو انشاءاللہ جی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے الرحمن پھر رحیم، کتنی خوبصورت ترتیب دی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ الرحیم بہت رحم کرنے والا، دا موسٹ مرسیفل۔ اچھا اب بتاؤ رحمان کی محبت کیا ہے؟ ٹیمپریری۔ اور رحیم کی محبت میں کون سی کوالٹی ہے؟ پرماننٹ۔ رحیم کی محبت پرماننٹ ہے، اس میں پرماننسی ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ رحمان پہلے، کیونکہ ہمارے مسائل ہم فوراً چاہتے ہیں کہ ابھی ابھی حل ہو جائیں، ہے نا. بھوک لگی تو ابھی ابھی کھانا کھا لیں، پیاس لگی تو ابھی ابھی کھانا کھا لیں، ہے نا. ابھی ابھی چاہیے ہمیں سب کچھ. اور جس میں پرماننسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں تمہیں آخرت میں دوں گا. لیکن ہمیں دونوں کی ضرورت ہے نا. ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں چاہیے اور زیادہ چاہیے اور ہمیشہ کے لیے چاہیے اور ابھی ابھی چاہیے، کیونکہ یہاں کے پرابلم تو ہمارے ختم ہی نہیں ہوں گے. کبھی بھوک ہے تو کبھی پیاس ہے، ایگزامس ہیں، دعائیں مانگی، رزلٹ آ گیا، پاس ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا اور اب نئی کلاس شروع ہو گئی. ایک خواہش ختم ہوئی تو دوسری خواہش. تو یہ تو مسلسل چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو جو نعمتیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رحمان رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس کی محبت ہمیشہ قائم رہے. اور یہ ہمیشگی والی محبت ہمارا رحیم ہمیں کہاں دے گا رب؟ جی بالکل جنت میں، جہاں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ نعمتیں کم ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ الرحیم قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 114 ٹائمز. جی الرحیم وہ ذات ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور بندوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا سلوک کریں. چلو آؤ ایک سٹوری سناتی ہوں. ایک گناہگار شخص، اب میں کہانی کی طرح شروع کروں. ونس اپون اے ٹائم، یہ ایک بڑا پیٹ ہوتا ہے نا، ونس اپون اے ٹائم. اچھا جی، ایک گناہگار شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا. بہت پیاس لگی ہوئی تھی، بہت پریشان تھا. پیاس بجھانے کے لیے اس نے پانی تلاش کیا تو اسے کنواں نظر آیا. وہ کنویں میں اتر گیا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی. پانی پی کر جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بےتاب ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ گیلی مٹی میں منہ مار رہا ہے. اس شخص کو خیال آیا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی وجہ سے ویسی ہی تکلیف ہو رہی ہوگی جیسی کچھ دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی. کنویں سے پانی باہر نکالنے کے لیے کوئی ڈول یا کوئی بالٹی یا کوئی مگ، اس طرح کی کوئی چیز تو اس کے پاس نہیں تھی. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کنویں سے پانی کس طرح نکالا جائے. اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے، جرابی، ساکس. ان موزوں میں پانی بھر کر نکالا جا سکتا ہے. وہ اپنے ہاتھ میں موزہ لے کر کنویں میں اتر گیا اور موزے کو پانی سے بھر کر اس نے اسے منہ سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھنے لگا. کیونکہ اگر وہ موزے کو ہاتھ سے پکڑتا تو اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا نا، گر جاتا کنویں میں. لیکن ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے پاؤں میں گھسنے والے موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا. آپ کر کے دیکھو، اپنی ایک گندی ساکس کو منہ میں ڈال کے دیکھو، ہے نا، کتنا برا لگے گا. کیونکہ وہ منہ جس سے آدمی کھانا کھاتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس ایک گندی بو والی ساکس کو وہ منہ میں پکڑے. لیکن اس کتے کے لیے اس نے کیا. اور باہر نکل کر اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. اور ہمارے رحمان الرحیم رب کو اس کا اتنا عمل پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار کی اسی نیک عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی. ہم نے کیا سیکھا؟ چلو بتاؤ، ہم نے کیا سیکھا؟ جی بالکل، کہ ہم نے بھی انسانوں، بہن بھائیوں، اپنے سبلنگس، ماما بابا اور سارے ریلیٹیوز، فرینڈز، بلکہ جانوروں، برڈز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا آپ سب پہ. اور بیٹا کبھی کسی اچھی بات کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. دیکھو اس آدمی کو کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اور پھر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل اللہ نہ کرے ہمیں کسی کی ضرورت پڑے. لیکن اس دنیا میں اسی طرح پرابلم آتے رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، ہیلپ کرتے رہتے ہیں. آج میں کسی کی ہیلپ کروں گی تو میری ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہت سے لوگ میری ہیلپ کو بھیج دیں گے. کیوں؟ ایسا ہی ہے نا. انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
मालिक यौम الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. The only owner and the only ruling judge of the day of recompense, the day of resurrection. چلو پہلے مالک کا میننگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، وہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ساری بادشاہت اللہ کی ہے، پوزیسر آف دا کنگڈم. اوہو بچوں، یہ تو بڑا ٹائم ہو گیا بھائی، سب ناراض ہو جائیں گے کہ اتنی دیر بیٹھ گئے ہو. چلو شاباش، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، انشاءاللہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے سب کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.